بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات و خواتین اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، اس اجلاس میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجلاس میں ہم جس مہمان خطیب کو دعوت دینے والے ہیں، جن کی زبان سے آپ تقریر سننے والے ہیں، ان کا تعلق اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے ہے۔ آپ نے لکھنؤ ہی کے ایک مشہور تعلیمی ادارہ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے 1975 میں عالمیت کی سند حاصل کی، اور اسی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے آپ نے 1977 میں فضیلت کی ڈگری بھی پائی، اور اس کے بعد آپ مختلف ذمہ دارانہ مناصب پر فائز رہے۔ جیسے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی میں آپ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سابق نگران اعلیٰ کے طور پر بھی آپ کی شخصیت پہچانی جاتی ہے، اور آپ جامعۃ المعارف الاسلامیہ جو لکھنؤ ہی میں ہے اس کے آپ محتمم بھی رہ چکے ہیں۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک ممبر ہیں۔ آج میں اس شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں۔ میری مراد ہے جناب مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اپنے مہمان مقرر جناب مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز حاضرین، سامعین، خواتین اسلام اور نوجوانان اسلام، آج ہمیں بڑی مسرت ہے کہ آج پیس ٹی وی کے اس عظیم اسٹیج سے پیغمبر اسلام آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائلی زندگی کے تعلق سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضرات، یہ موضوع ہمارے سامنے 3 چیزوں کی وضاحت کا طالب ہے۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام، نمبر 2، عائلی، اور اسی کا ایک حصہ زندگی ہے۔ میں آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے اس زندگی کی طرف کشاں آپ کے ساتھ بڑھوں گا، جو زندگی مطلوب ہے، مقصود ہے، جس زندگی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، جس زندگی کے دہانے، جس زندگی کا سرچشمہ، جس زندگی کا تموج، جس زندگی کی آب و تاب
جس زندگی کی رونق اور جمال و کمال کا سرچشمہ وہ ذات پاک ہے جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا امام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ حضرات سامعین کرام، پیغمبر اسلام جب کہا جاتا ہے، جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر، اسلام کا میسنجر، اور اسلام کو رابطے میں مسلمانوں سے کنیکٹ کر کے دیکھا جاتا ہے، مربوط کر کے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام جس طرح اس دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، الناس بنو آدم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ جتنے ہیں دنیا میں سب حضرت آدم کے بیٹے ہیں، تو کوئی دوئی اور ثنویت نہیں ہے، کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہے، کوئی باہم فرق نہیں ہے، بلکہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو دین عطا فرمایا، جو حضرت آدم کے واسطے سے حوالے سے رفتہ رفتہ بتدریج انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے، انحراف سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناسپاسی اور سرتابی سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے، اس کرم گستر کے کرم سے، اس رحمت عالم کی رحمت آفرینی کے صدقے میں زندگی کی آب و تاب پانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو دین عطا فرمایا، اس دین میں بھی کوئی ثنویت نہیں ہے، کوئی دوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے جو حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے دین عطا فرمایا، وہی اسلام۔ اسلام کے معنی سر تسلیم خم کرنے کے ہیں۔ حضرت آدم نے اللہ رب العزت کے حضور میں سر تسلیم خم کر دیا۔ جب حکم ہوا کہ اتر جاؤ یہاں سے، قلنا اہبطوا، اترو یہاں سے، جنت سے چلو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس جنت کو چھوڑ کر کے، جس میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کا جمال و کمال رکھا تھا، وہاں سے حکم ہوتا ہے اہبطوا، یہاں سے چلو، اترو۔ اللہ رب العزت کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حوا کے ساتھ اس زمین پہ تشریف لے آئے، اس احساس کے ساتھ کہ ہم سے اگر کوئی چوک ہوئی ہے اور یقیناً اللہ کے حکم کے خلاف بات عمل میں آ گئی تھی، تو اس کو یاد کر کے وہ کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، اپنے ذات کا جو حق تھا وہ نہیں ادا کیا ہم نے۔ حق تو یہ تھا کہ رب کریم تو نے ہمیں انسان بنایا، یہ تیرا احسان، لیکن ہم سے چوک ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پہ رحم کی چادر نہیں ڈالیں گے، ہم پہ رحمت کو نازل نہیں کریں گے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہی وہ اسلام ہے کہ چوک جب ہو جائے، بشری تقاضے کے تحت کوئی لغزش ہو جائے، تو اس کو سینے پھلا کر کے وہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، بلکہ وہ شرمسار ہو کر کے، ندامت کے آنسو آنکھوں میں لا کر کے، پلکوں پہ سجا کر کے، اس رب کائنات کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنی صفائی چاہتا ہے، اپنے تعلق سے، گناہوں سے پاک و صاف ہونا چاہتا ہے، لہذا وہ اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہی اسلام۔ عبادت اللہ کے لیے، اطاعت رسول اللہ کے لیے، عظمت بزرگوں کے لیے، شفقت چھوٹوں کے لیے، جہاں کسی کا حق مارا نہیں جاتا، سماج
जो है बेमिसाल, जो रखता है सबका ख्याल। जहाँ किसी को बुरे नाम से पुकारा नहीं जाता। शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम। जानने के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम इस्लामी समाज। इस्लामी समाज हर पीर शाम 5:30 बजे और दोबारा सुबह 5:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Islamic International School presents The purpose of creation is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. precious presenters, The moral excellence is one of the major objects of Islam. promising broods, It is the belief in Allah. The Quran is the greatest miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. If you are neglecting the rights of other people, then you are becoming immoral. An arrogant person will never enter the Jannah. Death is not the final destination. budding role models, Ekam Braham Dutya Naste. Bhagwan ek hi hai, dursa nahi hai, zara bhi nahi hai. watch Dais of Islamic International School in Trendsetters हर इतवार शाम 5 बजे और दोबारा सुबह 11 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। हर लफ्ज को सीने में बसा लूं तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अब अल्लाह इसी किताब के जरिए से कौमों को उठाएगा, उभारेगा, बामे उरूज पर पहुंचाएगा, तरक्की देगा। ज़बान की नफासत के साथ और इसी किताब को छोड़ने की वजह से उन्हें जलील और खार और रुस्वा कर देगा। बयान की लताफत के साथ कुरान मिस्ताक बनकर आया है उन पेशिनगोइयों का जो तौरात और इंजील में थी। अल्फाज व मानी के पेश नजर कुरान मुहकम है, पुख्ता है, वाज़ेह है, मुबरहन है, किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। अल्लाह की रहमतों के जेर असर। वो हिदायत का तलबगार है तो कुरान से हिदायत पाएगा। नीयत में फतूर है तो कुरान से भी उसे गुमराही। डॉक्टर इसरार अहमद पेश करेंगे ऐसी नायाब तफसीर जिसके जरिए कुरानी आयात को समझना हो जाएगा बेहद आसान। तफसीरे कुरान। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर तमाम कमाल तक पहुँचा। और हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमा दिया 1,24,000 असहाब के जुलू में अल्लाह के रसूल अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ऐलान हुआ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामत तमाम कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, लिहाजा वो दीन जो हज़रत आदम से चला था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल हुआ। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बअदिह। ये आयत, ये नुसूस इस बात पे शहादत दे रहे हैं, ये आयतें इस बात पर गवाह हैं, इस बात की वजाहत और शरह हो रही है, तशरीह की जा रही है कि जो वही आपकी तरफ आ रही है, जो पैगाम आपकी तरफ आ रहा है, जिस मिशन पे आपको भेजा जा रहा है, जो दावत आपकी ज़बान मुबारक से दिलाई जा रही है, जो मंजिल मकसूद तायीन के साथ बताई जा रही है, वो मंजिल है जिसकी तरफ दावत सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दी थी। लिहाजा दीन वही है जो इस्लाम है। इसी बुनियाद पे ये दावा करना सही है, इसी बुनियाद पे ये बताना सही है, इसकी वजाहत दुरुस्त है कि हुजूर अकरम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, सिर्फ अरबों के मैसेंजर नहीं है, बल्कि आक़ाए रिसालत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के पैगंबर हैं। जिस तरह सारे इंसानों के बाप हज़रत आदम हैं, इसी तरह सारे इंसानों के लिए जिस दीन को, जिस कानून फितरत को, जिस दावत और मिशन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया,
جس کی تکمیل آقا رسالت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائی، وہ وہی ہے جو اسلام ہے۔ تو حضرت آدم بنو آدم کی خمیر لے کر کے اترے تو حضرت آدم بنو آدم کو منزل مقصود تک پہنچانے کا راستہ بھی لے کر کے آئے۔ لہذا کوئی دوئی و ثنویت نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام کا تصور یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہیں، لہذا آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آئے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا تذکرہ آنے والے انبیاء علیہم السلام نے بار بار کیا۔ انہ لفی زبر الاولین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا تذکرہ تو پہلوں کی کتابوں کے اندر موجود۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اتباع کر رہے ہیں نبی امی کی، وہ لوگ جو پاتے تھے لکھا ہوا آپ کے تعلق سے، توریت کے اندر انجیل کے اندر آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ ویدک دھرم کی کتابوں میں بھی اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کے واضح نشانات بیان کیے گئے ہیں۔ اگر تعصب کا چشمہ اتار دیا جائے، حقیقت کی تلاش پیش نظر ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر عقل سلیم و قلب سلیم رکھنے والا اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ پیغمبر اسلام یعنی حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے، وہ دین کوئی نیا دین نہیں۔ ما کنت بدعا من الرسل، آپ کوئی نئے اور انوکھے رسول بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں، جو سلسلہ چلا رہا وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے آئے اس دین کا نام اسلام ہے۔ جو دین حضرت آدم لے کر کے آئے وہ دین بھی اسلام تھے، اس لیے کہ اسلام کے لغوی معنی ہی جھکنے کے ہیں، ماننے کے ہیں، سر افگندہ ہونے کے ہیں، سر تسلیم خم کرنے کے ہیں، سرنڈر کرنے کے ہیں۔ لہذا دین کا جو تصور ہے اسلام میں، اللہ رب العزت نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، الاسلام ہے، جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن جس وقت حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانے میں اس دنیا کے اندر دین کا تصور جو تھا وہ کچھ اور ہی تھا، جس پر آ کر اسلام نے زوردار طاقتور ضرب لگائی، اس کے تانے بانے کو کاٹ کر کے پھینک دیا ہے، اس کی راہوں کو صاف کیا ہے ان کانٹوں سے، ان خارزاروں سے جس سے گزرنا مشکل تھا۔ لہذا اس زمانے میں جو تصور تھا اور آج بھی وہ تصور باقی ہے۔ ایک دین کا تصور یہ تھا کہ دین اس دنیا کے اندر جو ہماری روح ہے وہ اس مادی جسم کے پجڑے کے اندر بند ہے، اور مادی خواہشات، جبلی خواہشات، وہ سب اس پجڑے کی تیلیاں ہیں۔ جب تک ان تیلیوں کو توڑا نہ جائے، جب تک اس پجڑے کو پاش نہ کیا جائے، اس دین کے واسطے سے ہم اس مالک کو نہیں پا سکتے ہیں۔ دین کا ایک تصور یہ تھا، لہذا اس کے لیے وہ اپنے جسم کو سزا دیتے تھے، اپنی صلاحیتوں کو ختم کرتے تھے، ہاتھ کی صلاحیت، زبان کی صلاحیت، آنکھ کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، سب معطل کر کے اس مالک کی طرف گیان لگا کر کے کسی غار میں، کسی کھوہ میں، کسی جنگل میں، کسی پہاڑی کی چوٹی پہ، کسی وادی کے کنارے، کسی دریا کے دہانے پر بیٹھ کر کے دھیان و گیان کر کے وہ مطلوب و مقصود ہے اس کو پانا ہے۔ لہذا اپنی ساری صلاحیتیں جو جبلی طور پر، خلقی طور پر اس مالک نے عطا فرمائی، اس سے انحراف تھا۔ دین کا دوسرا جو تصور تھا وہ تصور یہ تھا کہ دنیا سے رخ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
دنیا سے جتنا ممکن ہو استفادہ کرنا چاہیے، برتنے کی چیز ہے، لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ ایک انفرادی بات، وہ نجی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ وہ اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اور دیگر معاشرت کے اور جو ابواب ہیں اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایک دین کا تصور یہ تھا، اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے، اور یہی دین اصل تھا۔ جس طرح کتابوں میں تحریف کی گئی، دین کے مفہوم میں بھی تحریف کی گئی، اور اسی تحریف کے نتیجے میں یہ دین کے چہرے سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنا کلام نازل کر کے ان تحریفات کے دروازے کھول کھول کر کے بتائے، ان کی گٹھریاں کھول کھول کر کے دکھا دیں، ان کے معمے کو حل کر کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، اور اس تاریکی اور شب دیجور سے نکال کر کے روشنی کے میدان میں لا کر کے کھڑا کیا گیا تاکہ انسان کو حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا، وہ دین یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم ساری صلاحیتوں کو پامال کر دیں، بلکہ وہ دین یہ کہتا ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں، یہ مادی زندگی اور اس مادی جسم میں اللہ رب العزت نے جو قوتیں عطا فرمائی، بصری قوتیں، سمعی قوتیں اور دیگر قوتوں کو جو اللہ نے اس کے اندر صلاحیتوں کے ساتھ رکھا ہے، اس کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ دین نجی زندگی کو صرف مخاطب نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ دین جو اللہ رب العزت کا ہے، یہ دین نجی زندگی سے لے کر انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کو بھی اپنے احاطے میں لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا تصور، اسلام کی دعوت، اسلام کا مشن، اسلام کی پکار اور آواز یہ ہے کہ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہی ذات حقیقت میں فرما روا بھی ہے۔ اس کی فرما روائی جس طرح ایک ذات پہ ہے، ایسی ہی جماعت پر بھی ہے۔ اس کی فرما روائی جس طرح روحانی نظام پہ ہے، اسی طرح اس کی فرما روائی اخلاقی نظام کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ لہذا اسلام میں انفرادی نجی زندگی کا تصور صرف نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کا بھی تصور ہے۔ صرف عبادت کر لیں نجی طور پہ، اجتماعیت کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسلامی ارکان، اس میں نماز، اس میں روزہ، اس میں حج، ان میں مطلوب کیا ہے؟ بلکہ بعض میں تو اصل یہ سب اجتماعی زندگی، اجتماعی عبادت، اجتماعی عبادت۔ لہذا اجتماعیت کی بنیاد پہ ثواب اور اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اسلام انفرادی زندگی کو تو ٹارگٹ بناتا ہی، ہدف سامنے رکھتا ہے اس کے ساتھ اجتماعی زندگی، اور اجتماعی زندگی میں عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی اور دنیا کے جتنے کاروبار ہیں سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اجتماعیت سب کو اپنے احاطے میں لیتی ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام کا دین، پیغمبر اسلام نے جو اسلام پیش کیا وہ تمام تر چیزوں پہ حاوی ہے۔ یہاں تصور ہے وہ فرما روا ہے، صرف مطلوب نہیں ہے کہ اس تک کسی طرح پہنچ جایا جائے، اور اس کا کوئی یہ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس نے ایک دین دیا پہ اس پہ عمل کر لیا جائے۔ دنیا کے سارے کاروبار میں ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی محاسبہ نہیں، ہم سے کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ دین کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے کہ دیکھو قیامت کے دن تم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو جب تک تمہیں اپنی عمر کے تعلق سے، اپنے مال کے تعلق سے، اپنی جوانی کے تعلق سے تمہیں اللہ کے حضور میں جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب نہ دے لو۔